قربانی نہ ظلم ہے نہ پیسے کا ضیاع۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے اس عظیم تہوار یعنی بقرہ عید پر جانور ذبح کرنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، آخر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ چلے پہلے ظلم والی بات کو کور کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کا بھی مالک ہے، وہ تصرف کا بھی مالک ہے، وہ جس طرح چاہے حکم دے سکتا ہے، بندہ تو مالک کے حکم کے تابع ہوتا ہے نا۔ دوسری بات، مذہبی روایات کے طور پر جانور کم و بیش ہر مذہب میں ذبح کیے جاتے ہیں، مگر اسلام نے جو قربانی کا حکم دیا ہے اس کا ایک اپنا ہی کمال ہے، اس کی الگ ہی کلاس ہے۔ اور تیسری بات، دیکھیں نا، مرغی تو ساری دنیا کھاتی ہے نا، تو زندہ تو نہیں کھاتی، اسے بھی مار کر ہی کھاتی ہے، مگر اسلام نے اس کا منظم کم تکلیف والا طریقہ دیا ہے جس کو ذبح کہا جاتا ہے۔ مچھلی، جھینگے وغیرہ کو سب شکار کر کے کھاتے ہیں، تو صرف عید پر کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، اب چوتھی بات وہ یہ ہے کہ اسلام دنیا کے ہر کونے کے لیے ہے۔ جہاں صرف برف ہو، ریگستان ہو، سبزیاں نہ ہوں، وہاں کے لوگ پھر کیا کریں گے؟ اسلام نے ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ اب چلتے ہیں پانچویں بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ گوشت کھانا فطری چیز ہے۔ اللہ کریم نے انسانوں کو مختلف قسم کے جو دانت دیے نا، دیکھیں نوکیلے دانت بھی ہیں اور چبانے کے لیے گول داڑیں بھی دی ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تاکہ سبزی کھانے والے جانور جو ہوتے ہیں نا، ان کے نوکیلے دانت نہیں ہوتے، نہ گول داڑیں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم نے انسان کو جو دانت دیے ہیں وہ سبزی بھی کھا سکتا ہے اس سے، اور گوشت بھی چبا سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں چھٹی بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ جانور کا دودھ تو سب پیتے ہیں نا، ملک کا استعمال تو ساری دنیا میں ہے، حالانکہ یہ جانور کے بچے کا حق ہے۔ جب یہ ظلم نہیں ہے تو گوشت کھانا پھر کیسے ظلم ہو جائے گا؟ ساتویں بات یہ ہے کہ مسلمان اپنی محنت کی کمائی سے قیمتی جانور خریدتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو علاج کرواتا ہے، اس سے محبت کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ فطری رحم اور محبت کی وجہ سے اسے ذبح کرنے کو دل نہیں چاہتا، پھر بھی اللہ کا حکم ذبح کرنے کا ہے تو اپنے مالک کے اس حکم کے سامنے اپنے تمام جذبات، رحم، محبت اور تعلق کی قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہماری عقل، خواہش اور تمنا کی اللہ کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو خوش دلی کے ساتھ، جی ہاں، ثواب کی نیت سے قربانی کیجئے اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ جناب اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، ان پیسوں سے کچھ اور کر لیا جاتا، غریبوں کو تقسیم کر دیا جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف اسلامی تہوار میں ہی لوگوں کو غریب کیوں یاد آتے ہیں؟ بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے سیلیبریشن ہوتے ہیں، ملک اور قوم کے دن منائے جاتے ہیں، بلکہ کئی فیسٹیول منائے جاتے ہیں جس میں اربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس وقت یہ اعتراض نہیں آتا، مگر جب اسلام کے نام پر کوئی خرچ ہونے لگتا ہے تو کچھ جگہوں سے یہ آرگیومنٹ، یہ اعتراض آتا ہے۔ چلے ایک بات تو ہم نے کر دی، جب اللہ رسول کا حکم ہے تو مسلمان کا کام تو لبیک کہنا ہے۔ اب ذرا لاجیکلی بھی بات کر لیتے ہیں، ذرا چلتے ہیں شروع سے۔ اس جانور کی قربانی کی وجہ سے، بقرہ عید کی وجہ سے آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں کتنا بڑا معاشی بوسٹ آتا ہے، کتنا بڑا سائیکل چلتا ہے بزنس کا۔ دیکھیں نا، بزنس کی کامیابی کا تو راز ہی یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک بندے کی جیب سے پیسے نکلیں اور دوسرے بندے کی جیب میں چلے جائیں، مارکیٹ میں کیش فلو آ جائے۔ ذرا چلیے جناب، یہ جانور آتے کہاں سے ہیں؟ گاؤں کے غریب لوگ جانور اپنے گھر میں پالتے ہیں، پورا سال پالتے ہیں اور اس کے بعد منڈی میں آ کر اسے بیچتے ہیں، تو یہ رقم پیسے والوں کی جیب سے نکل کر ان گاؤں کے غریب مسلمانوں تک پہنچتی ہے۔ جب یہ سارے جانور منڈی میں آتے ہیں تو منڈی آباد ہو جاتی ہے، منڈی میں چارے والے کا بزنس بھی چلتا ہے، سوزوکی والے کا بزنس بھی چلتا ہے، کئی مزدوروں کو نوکری مل جاتی ہے، جناب رسی اور اس کے جو جانور کے باندھنے کا سامان ہوتا ہے ان لوگوں کا بھی کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ اور آگے چلیے، جب یہ جانور خرید کر لوگ اپنے گھر لاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوڈر اور سوزوکی ڈرائیور اور ٹرک ڈرائیورز کو روزگار ملتا ہے۔ پھر جیسے یہ محلے میں آ جاتے ہیں تو محلے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا چوکیدار اور مزدور، غریبی لوگ تو ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنے کے پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ منڈی اور اطراف میں جو چارے کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں جناب ان لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے، بچے خوش ہوتے ہیں، اور جب اس کے بعد اس کی قربانی ہوتی ہے تو ہزاروں لاکھوں دنیا بھر میں قصاب جو ہوتے ہیں، گوشت فروشت ہوتے ہیں، ان کو روزگار ملتا ہے۔ ایک قصاب ہوتا ہے، 5-10 ہیلپر ساتھ آتے ہیں، ان کو بھی عید کے دنوں میں مزدوری مل جاتی ہے۔ اب جناب آگے چلیے، جب یہ قربانی ہو جاتی ہے تو غریبوں میں گوشت بھی تقسیم ہوتا ہے، غریب رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تھوڑا اور آگے چلیے تو اب جو یہ جانوروں کی سکن ہے، یہ جو کھال ہے، یہ چمڑا منڈی میں فروخت ہوتی ہے، لیدر کا بزنس شروع ہو جاتا ہے، جوتے بنتے ہیں، جیکٹ بنتے ہیں، دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے ناظرین،
کتنے لاکھوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے قربانی میں، اور اربوں نہیں، ایک تحقیق کے مطابق خربوں روپے امیر مسلمانوں کی جیبوں سے نکل کر غریب مسلمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا شاندار سائیکل ہے یہ بزنس کا، سبحان اللہ۔ اللہ رسول کے حکم پر عمل بھی ہے، نیکیوں کا خزانہ بھی ہے، اور بزنس کا اتنا شاندار بوسٹ بھی ہے۔ پھر اعتراض کس بات کا؟ امید ہے کہ اللہ کریم کے احکام میں، شریعت کے احکام میں لاجک تلاش کرنے کی بجائے لبیک کہنے کی عادت ڈالیں گے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی نہ کسی کا اصلاح ہو جائے۔ آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں ضرور، لیکن ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی نہ کسی کو اصلاح ہو جائے اور آپ کو نام اعمال میں بھی ثواب ملے گا۔ ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب اور فالو لائک کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔